بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے اردو ناول جنت کے پتے، ایپیسوڈ نمبر 48۔ ست رنگ کا بلبلا پھٹ گیا تھا، سارا موڈ غارت، سارا پلان ختم۔ وہ اچھا کہہ کر بددلی سے کمرے سے چلی آئی۔ اس کا کمرہ لاؤنج سے ملکہ تھا، دروازے کی ہلکی سی درار اس سے کھلی رہنے دی۔ جب تک وہ سو نہیں گئی، اسے جہان صوفے پہ بیٹھا فون کو دیکھتا نظر آتا رہا تھا۔ وہ صبح فجر پہ اٹھی تو دیکھا جہان اسی صوفے پہ بیٹھا فون کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں رت جگہ سے سرخ ہو رہی تھیں۔ اس لڑکی کا فون نہیں آیا تھا، شاید انتظار لاحاصل۔ اس کے دل پہ بہت سا بوجھ آن پڑا تھا۔ کلاس میں وہ سر سے دوپٹہ اتار کر گئی تھی اور بالکل پیچھے بیٹھی رہی۔ باہر نکلتے ہی اس نے دوپٹہ پھر ٹھیک سے سر پہ لے لیا۔ کامن روم میں واپس آئی تو معتصم مل گیا۔ حیا کی حال ہے۔ حسین اور معتصم اس کے لیے کھڑے ہو گئے تھے۔ ڈی جے کی سکھائی گئی اردو وہ اداس مسکراہٹ کے ساتھ ان کے پاس آئی۔ میں ٹھیک ٹھاک ہوں اور آپ کی خیریت چاہتی ہوں۔ مجھے تمہیں کچھ دکھانا تھا۔ آخری فقرہ اس نے انگریزی میں ادا کیا۔ پزل باکس وہ کھلا نہیں، مگر اس پہ لکھی پہلی مل گئی ہے۔ ٹھہرو میں لے آؤں۔ وہ الٹے قدموں واپس پلٹ گئی۔ کمرے میں آ کر اس نے بیگ کھولا اور کپڑے، جوتے، سویٹرز، پرس، ہر چیز الٹ پلٹ کر پلٹ لی، مگر پزل باکس وہاں نہیں تھا۔ کدھر گیا؟ یہیں تو تھا، آخری دفعہ رکھا تھا اس نے۔ وہ سوچنے لگی، ہاں اسٹڈی میں، جب وہ جہان کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اوہ خدا نہ کرے وہ پاشا کے ہاتھ نہ لگ گیا ہو۔ اس نے جلدی سے موبائل اٹھایا اور اس کی ٹوٹی اسکرین کو دیکھتے ہوئے عائشہ کا نمبر ملانے لگی۔ سفید محل کے عقبی باغیچے میں سپہر اتری ہوئی تھی۔ عائشہ اسٹول پہ بیٹھی ورک ٹیبل پہ لکڑی کا ٹکڑا رکھے نوکدار چھری سے اس کو چھیل رہی تھی۔ اس کی آنکھیں مکمل اپنے کام پہ لگی ہوئی تھیں۔ عائشہ حیا کی کال بہارے اس کا موبائل پکڑے بھاگتی ہوئی باہر آئی تھی۔ عائشہ نے ہاتھ روک کر اسے دیکھا اور پھر موبائل تھام لیا۔ السلام علیکم حیا۔ اب وہ فون کان سے لگائے اصلی خوش دلی سے رسمی باتیں کر رہی تھی۔ بہارے ساتھ ہی کھڑی ہو گئی اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ باتیں سننے لگی۔ پزل باکس عائشہ کی مسکراہٹ ذرا سمٹی بھویں الجھن سے سکڑی۔ تمہارا اوڑھنا کدھر رکھا تھا؟ بہارے نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کا دل اسی لمحے زور سے دھڑکا تھا۔ اس نے کل ہی پوری اسٹڈی کی صفائی اپنے سامنے کروائی تھی۔ اگر ہوتا تو مل جاتا۔ ہو سکتا ہے تم ساتھ لے گئی ہو۔ اچھا تم فکر نہ کرو، میں دوبارہ دیکھ لیتی ہوں۔ اس نے موبائل بند کر کے میز پہ رکھا۔ بہارے تم حیا کا پزل باکس تو نہیں دیکھا؟ نہیں، بہارے نے ہولے سے نہیں میں سر ہلایا۔ چلو پھر یوں کرتے ہیں کہ مل کر تلاش کر لیتے ہیں۔ مہمان کی چیز میزبان کے گھر میں کبھی کھونی نہیں چاہیے، بہت شرمندگی کی بات ہوتی ہے۔ وہ چیزیں سمیٹتے ہوئے اٹھ گئی۔ بہارے سر جھکائے اپنی بڑی بہن کے پیچھے چل دی۔ اس کے ذہن کے پردے پہ صرف ایک آواز گونج رہی تھی، یہ باکس میرے پاس ہے، یہ بات میرے اور تمہارے درمیان راز رہے گی۔ تم حیا یا عائشہ کو نہیں بتاؤ گی اس بارے میں؟
ٹھیک ٹھیک عبدالرحمن، اس نے بے دلی سے زیر لب دہرایا تھا۔ اس روز جب عائشہ نے اسے SMS کیا تب وہ حالے کے ساتھ جمعے کی نماز پہ ایوب سلطان جامعہ آئی ہوئی تھی۔ نماز جمعہ پہ جامع میں خصوصی اہتمام کیا جاتا تھا۔ ترک رسم کے مطابق کم سن بچے جمعے کی نماز پڑھنے سلطان کے مخصوص لباس میں آتے، سنہری پگڑی، سنہرا اور سفید زرد لباس، میان میں تلوار، کامدار جوتے پہنے وہ ننھے سلاطین اپنی ماؤں کی انگلیاں تھامے ہر جگہ پھر رہے ہوتے تھے۔ انصاری محلے میں حالے کے ساتھ چلتے ہوئے اسے بے اختیار اپنا اور ڈی جے کا ترکی میں پہلا دن یاد آیا تھا۔ وہ دن جو بہت طویل تھا، اب ان سارے 3 ماہ میں کتنا کچھ بدل چکا تھا۔ انصاری محلے میں استنبول کی بہترین اور سستے اسکارف ملا کرتے تھے۔ وہ اب سر ڈھکے بغیر باہر نہیں نکلتی تھی، مگر اس کے سارے دوپٹے شفون کے یا ریشمی ہوتے جو سر پہ نہیں ٹکتے تھے۔ اب وہ یہاں ایسے اسکارف لینے آئی تھی جو سادہ اور ایک رنگ کے ہوں، نہ کہ ایسے شوخ اور کامدار کہ ہر کسی کی توجہ گھیریں۔ اسے اب کسی کو اپنی طرف توجہ نہیں کرانا تھی۔ جہان اس کا تھا، اسے اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ وہ اپنے چند جوڑوں کے ساتھ ہم رنگ اسکارف پیک کروا رہی تھی، جب میسج ٹون بجی۔ اس نے فون نکال کر خراش زدہ اسکرین کو دیکھا۔ عائشہ کا پیغام جگمگا رہا تھا: میں نے سارے گھر میں ڈھونڈا مگر نہیں ملا، تم خود کسی دن آ جاؤ، دوبارہ مل کر ڈھونڈ لیتے ہیں۔ اس نے ویکینڈ پہ آنے کا وعدہ کر کے موبائل پرس میں رکھ دیا۔ واپسی پہ جواہر چلتے ہیں، مجھے فون کی اسکرین ٹھیک کروانی ہے۔ شیور، حالے نے حامی بھر لی۔ اور ڈی جے کے بعد اس کے ساتھ ساتھ ہی رہا کرتی تھی۔ حالے ان لوگوں میں تھی جو دوسروں کی مدد کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں اور بدلے کی توقع کیے بغیر مدد کرتے رہتے ہیں۔ ترکی کے پرخلوص لوگ ٹاکسن سے انہوں نے انڈر گراؤنڈ میٹرو پکڑی۔ پہلا اسٹاپ چھوڑ کر وہ دوسرے پہ اتر گئیں۔ اسٹیشن سے باہر سامنے ہی جواہر شاپنگ مال تھا۔ بلند و بالا کھجور کے درخت، لاش چمکتا روشنیوں کا سمندر۔ حالے کچھ کھانے کے لیے ٹیک اوے کرنے ایک ریسٹورنٹ میں چلی گئی اور وہ بالائی فلور پہ فون ریپیئرنگ شاپ پر آ گئی۔ 5-10 منٹ کا کام ہے میم، آپ کاؤچ پہ بیٹھ جائیں، میں ابھی کر دیتا ہوں۔ اس ترک دکاندار لڑکے نے اس سے فون لیا تھا اور فون کا معائنہ کر کے بولا۔ وہ سر ہلا کر سامنے کاؤچ پہ آ بیٹھی اور ریک سے ایک میگزین اٹھا کر یوں ہی وقت گرانی کرنے لگی۔ لڑکا اب شوکیس کے پیچھے کھڑا اس کے موبائل کے ٹکڑے الگ کر رہا تھا۔ کیسنگ اتار کر اس نے بیٹری نکالی تو ایک دم ہی رک گیا اور سر اٹھا کر قدرے حیا کو دیکھا۔ میڈم، اس نے ذرا الجھن سے پکارا۔ حیا نے میگزین سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ یہ لگا رہنے دوں کیا؟ وہ رسالہ رکھ کر اس کے قریب چلی آئی۔ آپ کے فون میں GPS ٹریسر ہے، اسے لگا رہنے دوں؟ ٹریسر؟ میرے فون میں ٹریسر ہے؟ وہ سانس لینا بھی بھول گئی تھی۔ اوہ، آپ کو نہیں معلوم تھا؟ اور جس نے یہ ٹریسر ڈالا ہے وہ تو ہمہ وقت آپ کی لوکیشن ٹریس کر رہا ہوگا۔ وہ بنا پلک جھپکے اپنے موبائل کے اندر لگے ناخن برابر باریک ٹریسر کو دیکھ رہی تھی اور وہ سوچتی تھی پاشا کو اس کی لوکیشن کا کیسے پتہ چلا ہے؟ یقیناً اس کے پچھلے فونز میں بھی ٹریسر ہوں گے، تب ہی
یہ بہت سافٹی یورس ہے میم، وہ جب چاہے اس سے فون کا مائک آن کر کے آپ کی گفتگو بھی سن سکتا ہے۔ اب اس کا کیا کروں؟ وہ چند لمحے اسے دیکھے گئے، اس کا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اسے لگا رہنے دو، ریلی لڑکا حیران ہوا تھا۔ ایک ٹریسر نکالوں گی تو وہ 10 اور ڈال دے گا، اس لیے بہتر ہے میں اس کو اسی ٹریسر سے دھوکہ دیتی ہوں۔ میں ہر جگہ اسے ساتھ نہیں لے جاؤں گی، خصوصاً اس جگہ نہیں جہاں میں نہیں چاہتی کہ اس کو پتہ چلے۔ اوہ ہو، ویری اسمارٹ، لڑکا مسکرا دیا۔ میں آپ کو کسی چھوٹی سی ڈبی میں یہ ڈال دیتا ہوں تاکہ آپ کو اسے بار بار فون سے علیحدہ نہ کرنا پڑے۔ وہ اب احتیاط سے وہ ننھا سا ٹریسر نکال رہا تھا۔ حیا ابھی تک بنا پلک جھپکے اسے دیکھ رہی تھی۔ عبدالرحمن پاشا، وہ کیا کرے اس آدمی کا؟ وہ اپنا اتنا وقت اور توانائی اس پہ کیوں صرف کرتا تھا؟ کیا یہ اندھی محبت تھی؟ شاید کچھ اور۔ اندھیرے کمرے میں مدھم سبز نائٹ بلب کی روشنی بکھری ہوئی تھی اور جزیرے کے ساحل سے سر ٹکراتی لہروں کی سرسراہٹ یہاں تک محسوس ہو رہی تھی۔ عائشہ آنکھوں پہ بازو کے رکھے تقریباً نیند میں جا چکی تھی جب بہارے نے پکارا، عائشہ بات سنو۔ وہ جد لیٹی چھت پہ کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہی تھی، نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ہاں، عائشہ کی آواز نیم غنودگی سے بوجھل تھی۔ جب بندہ بار بار جھوٹ بولتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس بہت جھوٹ بولنے والا لکھ لیتا ہے۔ بہارے نے چونک کر اسے دیکھا۔ عائشہ کی آنکھوں بے بازو تھا، شکر کہ وہ بہارے کا چہرہ نہیں دیکھ سکی تھی۔ اپنے پاس کدھر؟ آسمانوں پہ؟ ہاں، آسمانوں پہ۔ کیا اس کے نام کے ساتھ جھوٹا کسی بڑے پوسٹر پہ لکھا جاتا ہے؟ شاید ایسا ہی ہو۔ اب سو جاؤ عائشہ، اگر اللہ تعالیٰ وہ پوسٹر آسمان پہ بچھا دے تو کیا سب کو کے نام کے ساتھ جھوٹا لکھا نظر آ جائے گا؟ اس کی آواز میں انجانا سا خوف تھا۔ چشمِ تصور میں اس نے دیکھا باہر تاریک آسمان پہ سرخ انگاروں سے لکھا ہوا تھا، اناتولیا کے بہارے گل بہت چھوٹے، جھوٹ بولنے والی۔ ہاں، سب کو ہر جگہ سے وہ نظر آئے گا۔ جو گھر کے اندر کمرے کے اندر ہوگا اسے بھی۔ ہاں ہاں، اب سو جاؤ بچے، صبح کام پہ بھی تو جانا ہے، اور اگر کوئی بیٹ کے نیچے گھس جائے تو وہاں سے بھی آسمان نظر آئے گا۔ ہاں، اور بہارے گل، تم اب بولی تو میں تمہیں ٹرنک میں بند کر دوں گی، عائشہ جھنجھلا کر بولی تھی۔ اس کی نیند بار بار ٹوٹ رہی تھی، وہ سارے دن کی تھکی ہوئی تھی۔ بہارے نے ذرا سی عائشہ کے قریب کھسکی اور چہرہ اس کے کان کے قریب لے آئی۔ عائشہ، اس نے بہت دھیمی سی سرگوشی کی، کیا ٹرنک کے اندر سے آسمان نظر آئے گا؟ اللہ اللہ! عائشہ نے غصے سے بازو ہٹایا۔ بہارے نے گھڑاپ سے منہ کمبل کے اندر کر لیا، مگر اسے کمبل کے اندر سے بھی آسمان نظر آ رہا تھا۔ سرخ انگارے اسی طرح دہک رہے تھے۔ اس شام وہ ٹاکسن اپنی سرخ ہیل ٹھیک کروانے آئی تھی۔ جب ہیل جڑ گئی تو وہ کسی خیال کے تحت شاپر لیے اسکوائر کے مجسمے کی طرف آ گئی۔ استقلال، یمنی مجسمہ، آزادی مجسمے،
کے گرد گھاس کے گول قلعہ اراضی کی مثبت کے نشان کی طرح دو گزرگاہوں نے کاٹ رکھا تھا، جس سے گول قلعہ 4 برابر خانوں میں بٹ گیا تھا۔ کپاس کے 4 خانے، ہر سو ٹیولپس کی مہک تھی۔ بہادر جنرل اب مجسم صورت اس کے سامنے کھڑے تھے۔ اتا ترک مصطفیٰ کمال پاشا، یہ وہ دوسرا پاشا تھا جس سے اس کو شدید نفرت ہونے لگی تھی، صرف اس کی وجہ سے وہ روز کلاس میں اسکارف اتارتی تھی اور ٹالی اس کو ایک استہزائیہ مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا کرتی تھی۔ اس ایک آدمی نے اسے ہرا دیا تھا، مگر انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک کہ وہ خود ہار نہ مان لے، ڈی جے کہیں دور سے بولی تھی۔ وہ چند قدم مزید آگے چل کر آئی۔ اس نے مجسم ہوئے جنگجو کے پتھر آنکھوں میں دیکھا۔ یہ آدمی کیوں جیتا؟ کیونکہ یہ لڑنا جانتا تھا، کیونکہ اس نے شکست تسلیم نہیں کی تھی، کیونکہ وہ لڑتا رہا تھا یہاں تک کہ اسے فتح مل گئی۔ اور ایک جنگجو کو کیسے ہرایا جاتا ہے؟ اس نے میجر احمد سے دل ہی دل میں پوچھا تھا۔ اس سے مقابلہ کر کے، اس سے تب تک لڑکے جب تک فتح نہ مل جائے یا جان نہ چلی جائے۔ جواب فوراً آیا تھا، اگر وہ غلط ہو، اگر اتنا پر اعتماد تھا تو وہ صحیح ہو کر پر اعتماد کیوں نہیں تھی؟ وہ غلط ہو کر جیت سکتا ہے تو وہ صحیح ہو کر کیوں نہیں جیت سکتی؟ وہ کیوں اتارے اسکارف؟ وہ ان لوگوں کے پیچھے اللہ تعالیٰ کو کیوں ناراض کرے؟ زیادہ سے زیادہ سبحان جی والے نکال دیں گے نا، تو نکال دیں، مگر کیوں نکال دیں؟ نہیں، وہ نہ اسکارف اتارے گی نہ میدان چھوڑے گی۔ وہ اتا ترک کے مجسمے کا یہی اسکارف لپیٹ کر سبحان جی کی کلاس روم میں بیٹھ کر پڑھ کر دکھائے گی۔ مسجد میں جو فیصلہ میں نے کیا تھا اسے بس اب پورا کرنا ہے۔ طیب اردگان کو قانون بدلنا پڑے سو پڑے، وہ مزید اس ذلت سے نہیں گزرے گی۔ اللہ تعالیٰ کی حد و مذاق نہیں ہوتی ہے۔ اب وہ اسکارف پہن کر ہی پڑھے گی، دیکھتے ہیں کون روکتا ہے اسے، اس کی ماں اسے روئے۔ اتا ترک کے مجسمے کو دیکھتے ہوئے اس نے عہد کیا تھا کہ وہ اسے زندگی بھر اپنے اسکارف پہ سمجھوتا نہیں کرنا۔ وہ نقاب نہیں کر سکتی، وہ برقع نہیں اوڑھ سکتی، مگر اسکارف اوڑھنا یہ ایک کام ہے جو وہ کر سکتی ہے۔ تو پھر اسے روکنے کا حق کسی کو نہیں ہے۔ کوئی رستہ تو ہوگا۔ رستہ ضرور ہوتا ہے، میجر احمد نے کہا تھا۔ راستے ڈھونڈے جاتے ہیں، اسے بھی راستہ ڈھونڈنا تھا۔ آئینے میں اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے اس نے اسکارف کو تھوڑی تڑے پن سے جوڑا، پھر سامنے کو 2 تکونے پلوں میں سے ایک کو مخالف سمت چہرے کے گرد لپیٹ کر سر کی پشت پہ پن لگا دیا۔ اسکارف خاصا بڑا تھا، دوسرے پلوں نے سامنے سے اسے ڈھک رکھا تھا۔ نیچے سیاہ اسکرٹ پہ اس نے پوری آستینوں والا میرون پھول دار بلاؤز پہن رکھا تھا۔ توقع کے برخلاف میرون اسکارف کے ہالے میں دمکتا اس کا چہرہ کافی اچھا لگ رہا تھا۔ کتابیں اٹھائے، بیگ کندھے پہ ڈالے، جب وہ سبحان جی کے مرکزی عمارت کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی تو سامنے ہی ٹالی چند یورپین اسٹوڈنٹس کے ساتھ آتی دکھائی دی۔ وہ گزرتے گزرتے آج کل حیا کے اسکارف پہ کوئی تبصرہ کر دیا کرتی تھی، اب بھی حیا کو آتا دیکھ کر اس کے لبوں پہ
مسکراہٹ آئی تھی۔ حیا اس نے زور سے آواز دی۔ حیا اسے نظر انداز کر کے تیز تیز سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ آج اس کی پہلی کلاس ٹالی کے ہی ساتھ تھی۔ حیا what color is your hair today blue؟ حیا بنا کچھ کہے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ پیچھے سے آتے قہقہے کو اس نے نظر انداز کر دیا تھا۔ آج کل جہاں ان لڑکوں سے سامنا ہوتا وہ اسے عرب لڑکی کہہ کر پکارا کرتی تھیں، بدتمیز نہ ہوں تو۔ آج وہ بنا اسکارف اتارے کلاس میں چلی آئی اور دوسری قطار میں بہت اعتماد سے بیٹھ گئی۔ چند ہی لمحوں بعد ٹالی اس کے ساتھ آ بیٹھی۔ تم نے اسکارف نہیں اتارا؟ کیا ابھی سب کے سامنے اتارو گی؟ جواباً اس نے بہت اعتماد سے مسکرا کر ٹالی کو دیکھا۔ دیکھتے ہیں جتانے والے انداز میں کہہ کر وہ کتابیں جوڑنے لگی۔ اندر سے اس کا دل بھی عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا۔ آج کیا ہوگا؟ وہ اسے نکال دیں گے کیا؟ پروفیسر بابرزاد نے ابھی لیکچر شروع بھی نہیں کیا تھا کہ ان کی نگاہ حیا پہ پڑی۔ مس، میرا نہیں خیال کہ آپ کو کلاس روم میں اسکارف کرنے کی اجازت ہے۔ وہ براہ راست اسے مخاطب کر کے بولے۔ بہت سے طلباء طالبات گردنیں موڑ کر اسے دیکھنے لگے۔ جو ساری بڑی بڑی باتیں، احادیث، آیات، اقوال اس نے اس موقع کے لیے یاد کر کے رکھے ہوئے تھے، وہ سب اسے بھول گئے۔ اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کہے۔ وہ بالکل خالی خالی نگاہوں سے پروفیسر کا چہرہ دیکھنے لگی۔ ٹالی بھی مسکراہٹ دبائے اسے دیکھ رہی تھی۔